السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیوستہ جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، تاکہ آپ حضرات کے سامنے اس سورت کے حوالے سے اس لیے بتایا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا ہے، اور کوثر کا لفظ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں استعمال کیا ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ مزید باتیں علماء کرام نے اپنی اپنی بڑی بڑی تفاسیر میں اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کا، کیونکہ یہ مختصر سی سورت ہے، صرف 3 آیتوں والی سورت ہے، تو اس سورت کو سب سے پہلے تو آپ یاد کر لیں۔ اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، کیونکہ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی بھی سورت ہے اور آسانی سے بھی یاد ہو جاتی ہے، اور اس کا معنی مطلب بھی بہت جلدی ذہن میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بات ہی ہے صرف 3 آیتیں والی۔ لیکن اگر اس کی گہرائی میں اگر چلے جائے تو یہ جو کوثر کا جو لفظ اس کے اندر استعمال ہوا ہے نا، اس میں بہت بڑی وسعت ہے۔ یہ کوثر کے معنی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی وسعت ہے، اس میں سے چند معنی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، بس کافی ہو جائے گا۔ اور باضابطہ وظائف کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بعد نماز مغرب تا عشاء کے درمیان شروع اور آخر میں 3 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 21 مرتبہ اگر سورہ کوثر پڑھے، روزانہ اپنی عادت میں شامل کر لے، تو اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے، اللہ اس کے گھر میں، رزق میں، عمر میں، مال میں اتنی خیر و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے، 21 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر 21 مرتبہ آپ کو ہر روز بعد نماز مغرب تا عشاء پڑھنا ہے۔ اگر مسائل بہت زیادہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، مالی بحران ہے، تو اسے ہر نماز بعد پڑھے اور اچھی بات ہوگی، لیکن مغرب تا عشاء نماز کے درمیان میں اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ بہت سے فوائد آپ اپنے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی، دکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس چھوٹی سی سورت کی۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سورہ نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس سورت کے آنے سے پہلے بھی کچھ صورتیں آئی ہیں۔ آپ دیکھیے جیسا کہ والتین والزیتون آئی ہے، الم نشرح لک صدرک آیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو آپ پہلے والی اگر صورتوں کو دیکھیں گے تو اس میں سرکار کے فضائل، سرکار کے کمالات، آپ کی عظمت و شان کا ذکر ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلفوں کی قسم جب تو اپنی زلفیں سنوارتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، محبوب اس شہر مکہ کی قسم جس شہر میں تو چلتا ہے پھرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو ہے نا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب تیرے مبارک سینے مبارک کی قسم کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ سورت سے پہلے بھی جو صورتیں ذکر کی گئی،
اس میں نبی کی شان کو، عظمت کو، آپ کی رفعت کو، بلندیوں کو ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے بعد میں کوثر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس صورت کو نازل کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے محبوب ہم نے تو تیرے چہرے کی بھی قسم کھائی، تیرے زلفوں کی بھی قسم کھائی، تیرے عمر کی قسم کھائی، تیرے شہر کی قسم کھائی اور تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر یکجا جمع کیا جائے تو اس کو کوثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ بولیے نا، زور سے بولیے۔ کوثر کہتے ہیں تمام عظمتوں کو، تمام شان کو، تمام رفعتوں کو، تمام بلندیوں کو، تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عموماً اپنے ماں باپ جو ہے بچوں کا نام کوثر رکھتے ہیں، لڑکوں کا بھی نام رکھتے ہیں، لڑکیوں کا، یعنی خیر کثیر والا، ہر طرح کی نعمت، یعنی جہاں نعمتوں کا دروازہ بند ہوتا ہے اس کو کوثر کہتے ہیں، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو چاہے وہ نعمت دینی ہو، پوری نعمتوں کو اگر ایک جگہ ڈال کے مکس کر دیا جائے تو اس کو کوثر کا لفظ دے دیا جاتا ہے۔ اور جہاں نعمتوں کی انتہا ہو، برکتوں کی انتہا ہو، رحمتوں کی انتہا ہو، جہاں ہر چیز جا کر جہاں ختم ہوتی ہے نا اس کو کوثر کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کوثر ایک اینڈنگ ورڈ ہے، اس کے بعد کوئی ورڈ نہیں ہے۔ کوثر ایک لاسٹ ورڈ ہے، اس کے بعد کوئی ورڈ نہیں ہے۔ اتنی بڑی معنویت اس کوثر والے لفظ کے اندر اللہ نے جمع کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ آخری حد تک کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ سن لیجئے محبوب، میں نے اس کائنات ارض و سما کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جتنی بھلائیاں، میری جتنی رحمتیں، میری جتنی برکتیں، جتنے فضائل، جتنے کمالات میں نے پیدا کیے ہیں وہ سارے سب کچھ تیری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ یعنی میں نے جتنے خزانے بنائے ہیں سارے خزانے تیرے حوالے کر دیے ہیں، میری جتنی رحمت کو میں نے پیدا کیا ہے وہ میں نے تیرے حوالے کر دیے ہیں، جتنی برکتوں کو میں نے پیدا کیا ہے وہ میں نے تیرے حوالے کر دیے، جتنا بلند و شان مرتبے عظمت والی چیزوں کو میں نے پیدا کیے ہیں وہ میں نے تیرے حوالے کر دی ہے۔ بس ایک چیز کو چھوڑ دیا جائے، وہ چیز ہے خانہ توحید۔ کیا ہے بولیے؟ خانہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب اس چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ محبوب خدا نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں ہو سکتے؟ محبوب خدا نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانے، محبوب کو خدا کا بندہ مانے۔ جو محبوب کو خدا مانے گا وہ گمراہ اور کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کھڑایا جا سکتا۔ تو ایک خانہ ہے جسے خانہ توحید کہتے ہیں، آپ یہ خانہ چھوڑ دیجئے، باقی کا جو خدا کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ وہ خدا رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پالنے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کوثر۔ اگر آپ اس کے معنی اور غور کرتے چلے جائیں نا میرے بھائی تو اور ہزار معنی نکلتے ہیں، ہزاروں باتیں نکلتے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے چند مفید باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو وہ ہو گئی کہ اس صورت سے پہلے بھی اللہ نے کئی حضور کی فضائل کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے عطا کیا ہے اور اللہ تو واحد ہے، اللہ کی ذات تو ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ایک ہونے کا ذکر کرتا نا کہ میں نے عطا کیا، لیکن آپ ترجمہ جا کے غور سے پڑھیں گے تو یہاں کیا ملے گا آپ کو؟ انا اعطینا، انا جو آیا ہے نا، اعطیتو یعنی میں نے تم کو عطا کیا۔ انا اعطیتو کا اگر ایسی بھی آیت ہو سکتی تھی کہ میں نے آپ کو عطا کیا۔ عطا کرنے والا ایک ہے یا دو ہے؟ جی ایک خدا ہے نا میرے بھائی عطا کرنے والا، تو ایک کے لیے سنگولر والا ورڈ یوز ہوتا یا پلورل والا ورڈ یوز ہوتا؟ سنگولر والا ورڈ یوز ہوتا۔ اعطیتو میں عطا کیا، کا آپ کو، لیکن اعطینا کہا گیا، ہم نے عطا کیا۔ دینے والا ایک ہے۔ دیکھیے اگر میں آپ کو کوئی پین دے دوں، قلم دے دوں
تو میں آپ کو پین دیا، میں آپ کو قلم دیا، ایسے بولوں گا۔ ہم نے آپ کو پین دیا، ہم نے آپ کو قلم دیا، تو بات جو ہے نا سنگولر کی نہیں ہوگی، پلورل کی ہو جائے گی۔ تو اللہ دینے والا تو ایک ہے، لیکن کیا بات بول رہا ہے دیکھیے، ہم نے عطا کیا، اعطینا، اعطیتو بھی بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اعطینا کہا گیا۔ تو اس میں مفسرین نے اپنی تفسیروں کے نیچے بات لکھی ہے، جب بات محبت سے کرنا ہو، کیا کرنا ہو؟ جب بات محبت سے کرنا ہو، ریسپیکٹ سے کرنا ہو، ادب سے کرنا ہو، تو وہاں پر میں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بتا رہا ہے۔ وہ خدا خدا ہو کر ساری کائنات کو یہ درس دے رہا ہے، جب میرے محبوب کی بات آئی تو لفظوں کو تول کر استعمال کرو، بولنے سے پہلے سوچ کر بولا کرو۔ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میں نے ان کا مقام بلند و بالا کر دیا ہے۔ اگر خدا بھی چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں دیا، ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ریسپیکٹ ہے، یہاں ادب ہے۔ تو دیکھیے، اگر غور کریے، اگر میں بھی اگر آپ کو یہ بولوں کہ بھائی یہ میری طرف سے لے لیجئے تو بات کچھ اور ہو جائے گی، یہ ہماری طرف سے لیجئے تو بات کچھ اور ہو جائے گی۔ دونوں میں ڈیفرنٹ ورڈ دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ کہ میں دیا، ہم دیے، کتنا اچھا دکھ رہا۔ ہم دینے میں محبت ہے، ہم دینے میں ادب ہے، ہم یہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اس کے اندر ایک ریسپیکٹ والا ورڈ نظر آ رہا ہے، یہ میری طرف سے قبول کر لیجئے، یعنی اس کے اندر ایک میں اپنائیت دکھ رہی ہے، اپنا میں بولنا چاہ رہا ہوں، یعنی سامنے والے کو کم دکھایا جا رہا ہے۔ ایسا اس کے اندر کوئی معنی میں برا نہیں ہے، لیکن جھلک اس کا شیڈو نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اگر بول دیا جائے تو ہم کا شیڈو میں ادب ہے، ریسپیکٹ ہے، محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نہیں کہا، اگر چاہا تو اللہ کہہ بھی سکتا ہے۔ اس کی ذات سب سے بلند وہ بالا ہے، وہ عظمت والا ہے، غرور بھی اس کو جمتا ہے، تکبر بھی اس کو جمتا ہے۔ وہ اگر میں کہے تو کوئی اس کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود بھی آپ کی تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہم کو بتلانے کے لیے، جب بڑا ہو کر چھوٹے کا ادب بتائے تو اندازہ کریے کہ اس چھوٹے کا مقام کیا ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بڑا آدمی بولے میاں ان کا ادب کرنا آپ کا کام ہے، ورنہ آپ کی نوکری برخاست کر دی جائے گی۔ اگر کوئی بڑا مینیجر یہ بولے کہ یہ میرا چھوٹا جو نا اسسٹنٹ مینیجر ہے، اس کی ہر بات میری بات ہے، اگر کوئی اس کی بات کو انکار کرے گا، اس کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے مجھ سے ریسپیکٹ نہ کی اور تم کو چھٹی کر دی جائے گی۔ تو کتنی بڑی بات ہے، مینیجر بولے اسسٹنٹ کے لیے، جونیئر سینئر بولے جونیئر کے لیے، بڑا بولے چھوٹے کے لیے، تو بہت سروں پہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب انسپیکٹر ہے، ان کے اوپر انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر کمشنر ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈی جی پی ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا پھر ہوم منتری ہوتا ہے۔ تو اتنے لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر بڑا اپنے بعد والے کے بارے میں بولتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عہدیدار جب ادب بتاتے ہیں تو ہم اتنا ادب کرتے ہیں کانسٹیبل کا، حوالدار کا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے، ساری دنیا کا خالق کائنات، ساری دنیا کا بیتاج بادشاہ، ساری دنیا کا مالک، جو اپنے نام کو قہار کہتا ہے، جبار کہتا ہے، رحمان و رحیم کہتا ہے، وہ اتنا بڑا رب العالمین ہو کر اپنے محبوب کے بارے میں امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم کا لفظ استعمال کرو، لا تقولوا رائنا، ایسا مت بولو کہ میرے محبوب ادھر دیکھیے، ادھر رعایت کیجئے، بلکہ وقول انظرنا، بلکہ یہ بولو کہ جو ہے نا ہمارے طرف نظر محبت کیجئے۔ یہ دیکھیے دوسرے پارے میں اللہ نے کتنی ادب والی بات بتائی ہے۔ اور آپ 6666 آیات کو اگر اٹھا کے پڑھیں گے، آپ کو یا آدم ملے گا لیکن یا محمد نہیں ملے گا، یا موسیٰ ملے گا یا محمد نہیں ملے گا، یا داؤد ملے گا یا محمد نہیں ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا
یا محمد نہیں ملے گا، یا ابراہیم ملے گا، یا محمد نہیں ملے گا۔ پوری آیتیں کھنگال کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو یا ایھا المزمل ملے گا، یا ایھا المدثر ملے گا، طٰہٰ ملے گا۔ اگر آپ کو یا اور بھی دیکھنا ہے جا کے، یا ایھا الرسول ملے گا، یا ایھا النبی ملے گا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ملے گا، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ لیکن یا محمد کہیں بھی نہیں ملے گا، اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ ادب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ ادب ہے، اور ادب تمام محبت کے قرینوں میں سے سب سے اونچا قرینہ ہے، ادب کا ہے۔ اور ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کا ادب کیا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، کیونکہ مصطفیٰ کا ادب کرنا دنیا کی کوئی اور کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جس قرآن کو دیکھ کر لوگ نمازی بنے، اس قرآن کو دیکھ کر لوگ مصطفیٰ کا ادب کرنے والا نہیں بنا تو کتنی بڑی تعجب کی بات۔ میرے نظروں میں کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی، بہت تعجب کی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کہتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ بولو، وقولوا انظرنا بولو، اگر یہ دیکھتے ہیں تو سر نہیں جھکاتے۔ یعنی قرآن کے ایک پیج کو عمل کرتے ہیں، ایک پیج کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں ادب مصطفیٰ بھی تو لکھا ہوا ہے نا جی۔ کتنی تعجب کی بات ہے، آپ نماز روزے کو جو نہ فالو کر لیے اور ادب کو فالو نہیں کرے۔ جس قرآن میں احکامات لکھے ہوئے ہیں اسی قرآن میں محبت مصطفیٰ بھی ہے، احکامات کو مان لیے، محبت مصطفیٰ کو چھوڑ لیے۔ یہ بٹوارا کیوں ہوا؟ انہوں نمازی، انہوں عاشقی، ارے کون نمازی کون عاشقی؟ سب عاشق لوگ ہیں، سب نمازی لوگ ہیں۔ یہ بٹوارا ہم کرنے کی وجہ سے غیروں کو مل گیا۔ ہماری کتنی آپس میں جماعتیں نہیں بن گئی، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ سنت، ارے وہی سنت الجماعت بھی وہی ہے، تبلیغی جماعت بھی وہی ہے۔ سب کا مشرب ایک ہی ہونا چاہیے، وہ مشرب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب خدا کے بندے بنے، مصطفیٰ کے عاشق بنے، اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ یہ بٹوارا کیوں ہو گیا ہمارے درمیان میں؟ اگر کوئی کہے کہ تبلیغی جماعت وہ خالی نمازیں پڑھتے ہیں، ادب نہیں کرتے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بولے یہ سنی ہے، دامن رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، باہر مسجد میں نعرہ لگا، مسجد کے باہر صبح میں 4 بجے رات تک نعرہ لگا لیے 1.5 لاکھ کا جلسہ کر کے، اور فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن صاحب اذان دے رہے، اور بھائی صاحب نعرہ رسالت، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن کبھی پکڑے نہیں اور چھوڑنے کی بات کرے، 4 بجے تک جلسہ کرے، 5 بجے فجر میں جا کے سو گئے۔ اس سے تو اچھا تھا آپ رات بھر سوتے، فجر کی نماز آ کے جماعت سے پڑھ لیتے، کیونکہ جلسہ سننا تو مستحب بات ہے، نماز پڑھنا تو فرض بات ہے۔ یہ بٹوارا کیوں ہوا آخر میں؟ کوئی نمازی بن گیا تو ادب والا نہیں بنا۔ میں ان نمازیوں کو بھی یہ کہوں گا، آپ 5 وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولے مولانا قرآن میں لکھا ہوا، پھر وہی قرآن میں ادب بھی تو لکھا ہوا ہے نا، وہی قرآن میں عشق بھی تو لکھا ہوا ہے، وہی قرآن میں محبت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو دو طرف سے غلطیاں ہو رہی ہے۔ کوئی نمازوں کو چھوڑ کر خالی عشق بازی کے نعرے لگا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عشق بھی ہونا چاہیے، نماز بھی ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کو ہم نے سنگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے، پورا پوائنٹ سے نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ جہاں مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے وہاں نمازیں بھی پڑھتے تھے، ٹھنڈ میں اٹھ کے وہ وضو بھی کرتے تھے، جنگوں میں جا کے بھوکے پیاسے رہ کے جو نا جہاد بھی کرتے تھے، پھر حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے ان کے سروں پر جو ہے نا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا کتنا اچھا خاصا بٹوارا ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی نماز پڑھنے والا بول رہا ہے کہ ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ لو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، پھر ادب والی آیتیں نازل ہی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی جو نا ادب کرنے والا بول رہا ہے خالی ادب کرو یا خالی نعرے لگاؤ جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 32 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ؟ سب سے پہلے میں تم کو جو سوال کروں گا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں میرا پہلا کوشچن ہوگا تم سے۔ یہ بندگی کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ تم میرے حضور سجدے کرو۔ کوئی ایک پوائنٹ چھوڑ دیا تو کوئی ایک پنہ چھوڑ دیا، بس راہ وفا میں تم ایک سبق بھول گئے، ہم ایک سبق بھول گئے۔ یہ دو بھی غلط ہے میرے بھائی، یہ دونوں بھی لوگوں کا طریقہ غلط ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ عشق مصطفیٰ کو اپنے دل میں جاگزی کرے، اور عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ احکامات کی پابندی کرے۔ یہ بٹوارے کی وجہ سے لوگوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، ابھی کیا موقع نہیں آیا ہے؟
کہ ہم متحد ہو جائے, ایک جٹ ہو جائے, ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جگہ جمع ہو جائے, کیونکہ آپ کو ستانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سی جماعت کا ہے, ان کا تعلق کیا اہل حدیث سے ہے, تبلیغی جماعت سے ہے, یا جماعت اسلامی سنت الجماعت سے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, کرتا پجامہ پہنتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے. ارے میرے بھائی, وہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. گیٹ کے اندر کر لو نا جو کرنا ہے, باہر نکل کے نکلو تو مسلمان بن کے نکلو, میں مسلمان جماعت ہوں. بھائی آپ کی کون سے جماعت سے تعلق ہے؟ ارے چھوڑو جماعتوں کو, کیا کرنا ہے, میں مسلمان ہوں الحمدللہ. بس آپ اتنا ڈٹ کے لفظ بولیے, دیکھیں پھر رباب کیسے پیدا ہوتا ہے چہرے کے اوپر, زبان میں کیسی جولانی آتی ہے. دیکھیے ہم مسلمان ہیں, ہم وہ لوگ ہیں, دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں اقبال تڑپ کے بولے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرے, ہم وہ لوگ ہیں جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کرے. پھر جاتے وقت میں بلڈوزر لے کے نہیں گئے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایقان کی بنیاد پر, یقین کی بنیاد پر جا کر جنگوں کو فتح کر کے آئے. ہم وہ لوگ ہیں, لیکن ہم اتنے چھوٹی سوچ کے لوگ ہو گئے, وہ گلی میں بکھر گیا, یہ گلی میں بکھر گیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے خاطر یہ لڑنا جھگڑنا, گریبان پکڑنا ہے, لڑنا, یہ میری مسجد وہ تیری مسجد, وہ کالی ٹوپی والا وہ لال ٹوپی والا. ارے کون سی ٹوپی پہنتا پہن میرے بھائی, ہر کلر اپنا ہے, ہر مسجد اپنی ہے, ہر گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے. یہ کلروں میں کیوں بٹوارے ہو گئے, میں ہرا نہیں پہنتا, وہ ادا نہیں پہنتا, وہ لال نہیں پہنتا, یہ پیلا. ارے کلر کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے, جو کلر آپ پہنے, لیکن کلروں میں بٹوارا نہ کرے. جو کپڑے پہنتے ہیں پہنے, لیکن حیا کا خاص و پاس و لحاظ رکھے. اس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بٹنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان بہت اعلیٰ جماعت ہے, 1450 سال سے ہماری تاریخ ہے, ہمارے مردوں کی بھی تاریخ ہے, ہمارے عورتوں کی بھی تاریخ ہے. ہم وہ لوگ ہیں, علامہ اقبال یہ بھی بولے, تم کو اغیار نے اتنے چھوٹے چھوٹے جماعتوں میں بانٹ دیا ہے, آگے چل کے داستانوں میں تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی. 1450 سال سے سکندر کی داستان ہے, اورنگزیب کی داستان ہے, ٹیپو سلطان کی داستان ہے, حضرت خالد بن ولید کی داستان ہے, بڑے بڑے لوگوں کی داستان ہے. یہ بہادر جنگجوؤں کے نام بول رہا ہوں میں, صلاح الدین ایوبی کی داستان ہے. لیکن ہماری کوئی داستان ہمارے فیوچر کی نسل آنے والی پڑھیں گی نہیں. کتابیں کھولیں گی تو سب کو جو ہے نا 800 سال 900 سال کی ہسٹری ملیں گی, لیکن 2020 کی ہسٹری کوئی نہیں پڑھے گا, کیونکہ ہم اتنے سوشل میڈیا میں مگن ہو گئے ہیں, ہمارے اتنے بٹوارے ہو گئے ہیں, ہم اتنے بکھر گئے ہیں, کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا. ارے امت کو جوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, محلے کو نہیں جوڑ سکے, محلے کو جوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم خاندان کو نہیں جوڑ سکے. خاندان تو بہت بڑی بات ہے, میں اپنے گھر کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا, میں کیا, میری کیا داستان لکھی جائے گی, میں تو کچھ نہیں ہوں میرے بھائی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی داستانیں لکھی جائے, تو پھر ایسا کام کرو کہ لوگ آپ کو یاد کرے. یہ بٹوارے کا کام نہیں کرنا چاہیے. بس یہ آخری بات تھی میں جو آپ کے گوشے گزار کر دیا, اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر آنے والے جمعہ میں آپ حضرات کو بیان کروں گا میں. اس میں دیکھیے دینے کا ورڈ آیا نا, دینا, آتو الزکا, آتو الصلاۃ, آتو الزکا, انا اعطینا. ایک دینا ہوتا ہے تے سے, الف با تا جو ہے نا اس سے ہوتا ہے, اور ایک دینا ہوتا تو سے, تو. تو وہ دینا, یہ دینا, یہ لفظ کا معنی بھی دینا, وہ لفظ کا معنی بھی دینا. تو دونوں دینے میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا, ٹھیک ہے. اچھا, دی ہوئی چیز واپس لینے کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے, پھر واپس نہیں کرنا ہے, ریٹرن نہیں کرنا ہے تو کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے, وہ بھی میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. اچھا, اللہ تعالیٰ آتینا کا بولا, کا آپ کو دیا, وہاں کا کے بجائے النبی الرسول کا استعمال کیوں نہیں ہوا جبکہ نبی رسول کو دے رہا تھا, یہ بھی میں آنے والے جمعہ میں استعمال کروں گا. پھر کوثر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جہاں سے پانی جا رہا ہے. وہ کون سی نہر ہے, وہ نہر کے آزو بازو کیا لگا ہوا ہے, اس کے نیچے جو نا کیا بچھا ہوا ہے, وہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. پھر بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد حوض ہے, یہ جنت کے باہر ہے, وہ جنت کے اندر ہے, یہ جنت کے باہر ہے. وہ کتنا بڑا حوض ہے اور کس کس کو اس میں سے پانی پلایا جائے گا, شربت پلایا جائے گا, جہاں میں کوثر پلایا جائے گا.
وہ بھی انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئے اور مسجد میں جو ہے نا تشریف لائے وقت سے پہلے، انشاءاللہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ مسجد میں کار خیر کا کام جاری ہے، مسجد میں جو ہے نا واٹر ٹانکی لگائی گئی ہے۔ بشیر صاحب، محبوب صاحب، واجد النساء، امجد النساء، نسرین بیگم، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے جو ہے نا مسجد میں کار خیر میں حصہ لیا ہے۔ نام دکھانے کے لیے نہیں بتایا جا رہا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو تعمیری کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہر بندہ تعمیری کام میں حصہ لے، چندے میں، تعاون میں، مسجد کے دیگر انتظامات میں۔ کچھ مسجد میں ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے، آپ کے سامنے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اللہ جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے سب کے حصے کو قبول فرمائے، مزید لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔